الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمهات المؤمنين صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے جس خالق کائنات نے ہم سب کو آج ماہ رمضان کی 10ویں صبح اپنے کرم اور اپنے فضل سے دیکھنی نصیب فرمائی اور ماہ رمضان کے آج کے 10ویں روزے کو رکھنے کی اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے ہمت نصیب فرمائی۔ اللہ کریم سابقہ اس عشرہ رحمت کے تمام تر گزرے ہوئے روزے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج اس عشرے کے اختتامی روزے کو قبول کرتے ہوئے دوسرے عشرے کو ہمیں دیکھنا بھی نصیب فرمائے، اس کے روزے رکھنا نصیب فرمائے، اس کے اندر اللہ نے جو نعمتیں اور اپنی بارگاہ سے انعام و اکرام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان انعام و اکرام کو ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار آج 10 رمضان ہے اور اس دن کو نسبت ہے حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم عورت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کا اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا۔ جب آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے لگ بھگ تھی، تقریباً 15 سال کا فرق تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے شادی کی، اس کے بعد حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقدر اور آپ کے نصیب کے ستارے چمکے اور انہی ستاروں میں پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عن النبی قال خیر نسائها مریم وخیر نسائها ختیجہ، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب نے سیدہ ختیجہ الکبریٰ کے لیے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین جو خاتون ہے وہ ختیجہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ کو بھی اللہ نے خیر عطا فرمائی اور حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے خیر کے دامن سے روشن عطا فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ختیجہ الکبریٰ کے لیے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمَرُهُ اللَّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلَهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو حکم فرمایا کہ ختیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی بیوی پر رشک فرماتے تھے اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے وہ موتیوں کا ایک محل تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بیوی حضرت ختیجہ کو وہ موتیوں کا محل جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور اسلام کی جتنی اشاعت کی ہے اس کے پھیلانے میں ابتدائی جتنا مال خرچ ہوا ہے وہ حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا ہے۔ عورتیں بہت کم ہوتی ہیں جو اپنا مال کسی پہ فدا کرتی ہیں، تو حضرت سیدہ ختیجہ کیونکہ ایک بہت بڑی تاجرہ تھی اور بہت بڑی مالدار تھی، تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن حضور سے نکاح کیا اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ آج سے مال یہ ختیجہ کا نہیں ہے بلکہ اس پر سارے اختیارات محمد کو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اپنا سارا مال جو ہے وہ حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو دے دیا۔
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس نے حضور کا دم بھرا، اس کے نبی ہونے کا اقرار کیا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان میں سے، مرد و زن میں سے، اسلام کی سب سے پہلے جس نے چاشنی کو چکھا ہے وہ عورت ہے، اور عورت میں سے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اس لیے عورتوں کو دین اور اسلام کے معاملات میں پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کو دین اور اسلام کے معاملے میں پیش پیش رکھنا چاہیے، ان کو اس لذت سے آشنا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کہ بدن سے آنے والی ساری اولاد جو ہوتی ہے اس کو دین کا روپ دینے کے لیے عورت کا دیندار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار نے جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اس کو بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں۔ آپ نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ، سرکار جماعت کرواتے تھے اور ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس وقت بھی حضور کے پیچھے کھڑی ہو کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ مال کے خرچ کرنے کی باری آئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کی اشاعت کے لیے کتنے احسن اقدامات کیے۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے قرض دے رکھا تھا، جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال استعمال کرتے تھے اور اس سے نفع حاصل کرتے تھے۔ جب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کلمہ پڑھ لیا اور ان کو نبی مان لیا تو ایک دن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس فریضے کو، اسلام کی اشاعت کو کچھ اس رنگ میں پیش کیا۔ جتنے مکے کے تاجر تھے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ان سے کہا کہ جس نے محمد کا کلمہ پڑھا اس کو میں مال معاف کر دوں گی۔ آپ نے کئی لوگوں کو اپنا مال صرف اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے اپنا سارا وہ مال جو ان لوگوں کو قرض کے طور پہ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے، وہ سارا مال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قربان فرما دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک لمبے عرصے تک حضور کے ساتھ رہی ہیں، لیکن یہ وہ واحد عورت ہیں جس نے پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح آسن طریقے کے ساتھ گزارا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ تناؤ یا لڑائی تو بڑی دور کی بات ہے، خدیجہ نے کبھی محمد کے اوپر شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی محمد کو کسی بات پہ شکوہ آنے دیا ہے کہ کہیں حضور کی خدمت میں کمی ہو، کہیں کوئی مطالبہ ہو، کہیں کوئی ڈیمانڈ ہو، بلکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی خوبصورت گزاری کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح مجھے کسی اور نے سکون نہیں دیا جتنا خدیجہ الکبریٰ نے مجھے سکون عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ حسین عورت ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا شرف جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمایا۔ اللہ نے آپ کے بطن سے 4 بیٹیاں حضور کو عطا فرمائی اور ان چاروں کی پرورش پھر آپ نے بڑے آسن طریقے سے فرمائی۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کی فرما برداری کی بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی فرما برداری انہوں نے کی ہے، کائنات کی کسی اور عورت نے حضور کی اتنی فرما برداری نہیں کی ہے۔ سرکار کو حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ ان کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم پہنچا اور جو تکلیف پہنچی، حضور اکثر اس کا ذکر فرماتے تھے، کیونکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سرکار پر جب غموں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے وہ آ کے دلاسا دیتی تھی، محبوب آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھ رہی ہوں ایک دن زمانہ آپ کے گیت گائے گا، آپ کے شکرانے ادا کرے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا وقت قریب ہے اور موت کی گھڑیاں بڑی قریب تھی۔ وہ 10 رمضان کا دن تھا اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ چارپائی پر موت کے انتظار میں تھی، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے سینے پہ لٹایا تھا اور بڑی شفقت اور محبت سے حضرت فاطمہ سے شفقت فرما رہی تھی اور حضرت فاطمہ کو حضور کی بارگاہ میں سفارش کے طور پہ پیش کیا۔ کہا فاطمہ میں نے اپنے محبوب سے کبھی زندگی میں کچھ بھی سوال نہیں کیا، لیکن آج میری موت کا وقت قریب ہے اور مجھے اپنے محبوب سے کسی چیز کی طلب ہے، لیکن میرے حیا کا یہ تقاضا ہے، جب میں نے زندگی بھر نہیں مانگا تو آج موت کی گھڑیوں میں بھی میں محمد سے مانگتی اچھی نہیں لگتی ہوں، اس لیے تم میرے اور محمد کے درمیان سفارش کا ذریعہ بنو اور اپنے بابا کے پاس جاؤ اور انہیں میری چند ایک عرضیاں پیش کرو۔ وہ جب حضرت سیدہ فاطمہ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں، انہوں نے کہا بس محمد سے ایک ہی تقاضا ہے کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو میرے کفن پہ محمد کی چادر دے، مجھے اور کچھ بھی محمد سے نہیں چاہیے، میں صرف اپنے اس لاج دلارے کی بارگاہ میں ایک ہی منتی کرتی ہوں کہ مجھے اپنی کالی کملی میں شفقت والے سائے میں جگہ عطا فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ یہ گزارش لے کے جاتی ہیں تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی اتار کے
سیدہ فاطمہ سے کہا آج محمد سے اگر ختیجہ پوری دنیا مانگتی تو محمد ختیجہ پہ اپنی پوری دنیا کو قربان کر دیتے، کیونکہ انہوں نے آج تک مجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کیا۔ اس عظیم ماں کا نام سیدہ ختیجہ الکبریٰ ہے، جس نے امت مسلمہ کو شہزادہ حسن اور حسین جو سید آج کائنات میں موجود ہیں، یہ بھی خیرات سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔